مالک کریم اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسل اور تصدق سے مجھے اور آپ سب کو حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی، محبت، اطاعت اور اتباع میں زندہ رکھے، اسی پر ہم سب کو موت نصیب کرے اور زندگی بھر بے ادبی اور گستاخی سے محفوظ رکھے۔ انشاءاللہ العزیز آج سورۃ البینہ کی آیت نمبر 6، 7 اور 8 تین آیات ہم پڑھیں گے۔ میں عرض کروں کہ البینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ستودہ صفات مراد ہے، اور اس میں کسی کا اختلاف نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پروردگار نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس شان کا ذکر کر کے خود ہی بتا دیا کہ البینہ میرا حبیب ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ کے حوالے سے اہل کتاب مشرکین کا تذکرہ میں نے کیا کہ یہ عرصہ دراز سے البینہ کے منتظر تھے کہ کوئی روشن دلیل ہمارے سامنے آئے جو ہم پر ہر چیز کو واضح کرے تو پھر ہم اس کو مان لیں گے۔ لیکن جب حضور تشریف لائے تو انہوں نے پہچاننے سے انکار کر دیا، حالانکہ پہچانتے تھے، چونکہ ان کی کتابوں میں حضور کا ذکر موجود تھا، انبیاء سابقین ان کو بتاتے آئے، آپس میں بھی یہ تکرار کرتے رہتے تھے۔ ان سے سن سنا کر مشرکین بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منتظر تھے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ جب سرکار تشریف لے آئے تو پھر یہ حضور کو مان لیتے اور جو کچھ آپ فرماتے وہ بھی مان لیتے، لیکن یہ ضد پر اڑ گئے۔ پروردگار نے ارشاد فرمایا کہ میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں کوئی نئی تعلیم نہیں دی، وہی کچھ انہوں نے تمہیں کہا ہے جو سابقہ انبیاء کہتے رہے ہیں، اپنی قوموں کی اصلاح کرتے ہوئے۔ اللہ وحدہ لا شریک کے بارے میں محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں بتایا ہے، یہی حضور نے کہا ہے کہ نماز قائم کرو، یہی حضور نے تمہیں بتایا ہے کہ زکوٰۃ دو، اور یہی القیمہ کا دین ہے۔ یہاں تک 5 آیتیں تھیں۔ اگلی جو 3 آیتیں ہیں، ان 3 آیتوں میں پروردگار نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حد فاصل قرار دے دیا ہے۔ کل مخلوق کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا البینہ کی وجہ سے، کہ جنہوں نے اس البینہ کو سمجھ لیا، مان لیا، اور جو کچھ انہوں نے ہدایت کی اس ہدایت پر چلنا شروع کر دیا، ان کو کل مخلوقات میں سے ایک الگ طبقہ قرار دے دیا، اور جنہوں نے انکار کیا ان کو ایک الگ گروہ قرار دے دیا۔ یعنی حد فاصل اس حد کو کہتے ہیں کہ جو فیصلہ کر دے کہ یا ادھر ہو جاؤ یا ادھر ہو جاؤ، تو حد فاصل حضور ٹھہرے۔ آیت نمبر 6 جو ہے اس میں پروردگار نے فرمایا ان الذین کفروا،
بے شک وہ لوگ جنہوں نے انکار کر دیا. اب چونکہ اس صورت کا مرکزی مضمون جو ہے وہ البینہ کے گرد گردش کر رہا ہے، تو اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے البینہ کا انکار کر دیا. چونکہ اہل کتاب اللہ کو مان رہے تھے، پہلے بھی اللہ کے منکر نہیں تھے، وہ بہت ساری چیزیں ان کے سامنے ایسی تھیں کہ جن کو وہ پہلے سے ہی تسلیم کرتے تھے. جنت کے بھی قائل تھے، دوزخ کے بھی قائل تھے. اس دنیا کے بعد عالم برزخ کے بھی قائل تھے. اہل کتاب اپنے انبیاء، اپنے رسولوں، اپنی کتابوں کی روشنی میں ان چیزوں کو تسلیم کرتے تھے. لیکن اس سے پہلے ان کا جس طریقے سے بھی ان کا کوئی ایمان اعتقاد تھا، اس پر گرفت نہیں کی جا رہی، اس پر ان کو پکڑا نہیں جا رہا. لیکن فرمایا کہ وہ جو کچھ بھی تھا، جو کچھ تم اس سے پہلے مان رہے تھے یا کر رہے تھے، اس میں غلط ہے، صحیح ہے، ہم اس بحث میں بھی نہیں جاتے. اب بات البینہ کی ہوگی، اگر اس کا انکار کیا تو پھر چھوڑیں گے نہیں. ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا. کس کا انکار کیا؟ حضور کا انکار کیا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر کے وہ کافر ہو گئے. من اہل الکتاب والمشرکین، اہل کتاب میں سے اور مشرکین میں سے. فرمایا فی نار جہنم، البینہ کے منکر اہل کتاب میں سے ہوں یا مشرکین میں سے ہوں، یہ جہنم میں ہوں گے. خالدین فیہا، ایک دو دن بھی نہیں. اگر محبوب کے منکر ہوئے تو ہمیشہ کے لیے دوزخ میں رہنا پڑے گا. غور کریں ذرا ان آیتوں پر. اور آگے جو ڈیسیژن بیان کیا جا رہا ہے، فرمایا اولئک ہم شر البریہ. بریہ یہ برن سے بنا ہے. یہ جو آپ بولتے ہیں بحر و بر، خشکی اور تری، تو خشکی کو بر کہتے ہیں، اس سے لفظ بنا ہے بریٌ، اسی سے بنا ہے بریہ، کہ زمین پر رہنے والی تمام مخلوقات. بلکہ عربی لغات کے مطابق البریہ پروردگار کی پیدا کی ہوئی تمام مخلوقات کو کہا جاتا ہے، خواہ وہ جنات ہوں، خواہ فرشتے ہوں، جانور ہوں، انسان ہوں، جس طرح کی بھی مخلوقات ہے اس کو کہا جاتا ہے البریہ. تو فرمایا جنہوں نے میرے حبیب کا انکار کیا، اہل کتاب میں سے ہوں یا مشرکین میں سے ہوں، دوزخ میں ہوں گے، ہمیشہ رہیں گے. اور یہ لوگ شر البریہ ہیں. کیا مطلب؟ کہ جتنی بھی مخلوقات دنیا کے اندر پائی جاتی ہیں، سب مخلوقات سے سب سے بدترین لوگ یہی ہیں. اب غور فرماؤ، اگر نام لے کے کسی کو کہا جائے نا کہ تو خنزیر سے بھی برا ہے، تو اس کو کتنا غصہ لگے گا. تو کتے سے بھی برا ہے، تو گدھے سے بھی برا ہے. اگر کسی کی بری خصلت دیکھ کر کسی جانور کا ذکر کر کے اس کو کہا جائے تو اس سے برا ہے. ایک ایک چیز کا نام لینے میں بہت ایک لمبی فہرست چاہیے تھی، اس کا نہیں ذکر کیا. فرمایا مخلوقات جتنی بھی ہیں، کل مخلوقات،
ان مخلوقات میں اگر سب سے بدترین کوئی مخلوق ہے تو وہ ہے جو البینہ کے منکر ہیں. اندازہ کریں، میں اگلی آیت بھی پڑھ لوں پھر آپ سمجھیں. فرمایا ان الذین آمنوا، جنہوں نے البینہ کو مان لیا. بات تو البینہ کی ہی ہو رہی ہے نا. جنہوں نے البینہ کو مان لیا وعملوا الصالحات، اور البینہ کی ہدایت کے مطابق جو انہوں نے فرمایا وہ صالح عمل کرتے رہے. صالح عمل تب صالح عمل بنتا ہے جب اس کو حضور صالح عمل بنائیں. فرمایا بے شک جنہوں نے بینہ کو مان لیا اور البینہ کی روشنی میں، البینہ کی ہدایت کے مطابق، البینہ کی رشد و ہدایت کو اپناتے ہوئے جنہوں نے زندگی بسر کی، عملوا الصالحات، اولئک ہم خیر البریہ، یہ کل مخلوقات میں سے سب سے بہترین لوگ ہیں. بہترین خلائق، کوئی مخلوقات بھی ہو، کوئی مخلوقات بھی ہو، اس مخلوق سے بہتر بندہ دیکھنا ہے تو وہ میرے محبوب کا غلام ہوگا. دو آیتیں کتنی واضح ہیں. البینہ حد فاصل قرار پایا نا، غور کریں. اور اس میں پروردگار نے رنگ کا ذکر نہیں کیا، نسل کا ذکر نہیں کیا، دولت کا ذکر نہیں کیا، علاقے کا ذکر نہیں کیا، کسی چیز کا نہیں ذکر کیا. جی فلاں علاقے کا رہنے والا ہوگا تو وہ بہتر ہے، فلاں رنگ کا ہوگا تو بہتر ہے، فلاں نسل کا ہوگا تو بہتر ہے، اتنی دولت اس کے پاس ہوگی تو وہ بہتر ہے. نہ، ایک ہی معیار قرار دیا اور وہ اپنے محبوب کی ذات کو قرار دیا. اپنے محبوب کی ذات کو حد فاصل قرار دے کر فرمایا بس اگر تم نے بہترین بننا ہے تو پھر بھی محبوب سے لگ کے بننا ہے، اور اگر اس محبوب سے الگ ہو گئے، منکر ہو گئے، تو پھر تم بدترین خلائق ہو. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ میرے الفاظ نہیں ہیں. شر البریہ اور خیر البریہ دو حصوں میں تقسیم کر رہا ہے پروردگار کل مخلوق کو کہ بدترین خلائق کون ہیں؟ جنہوں نے البینہ کو نہیں مانا، منکر ہو گئے، سمجھ نہیں سکے. اور جنہوں نے البینہ کو مان لیا اور اس کی ہدایت کے مطابق چلے، خیر البریہ، وہ بہترین خلائق مخلوق ہیں. یعنی جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ سب سے زیادہ اچھے ہیں، زیادہ بہتر ہیں. اس آیت کے تحت علماء سے سوال کیا گیا فرشتوں سے بھی، کہ فرشتوں سے بھی بہتر ہیں؟ تو جواب دیا گیا ہاں فرشتوں سے بھی بہتر ہیں، اس لیے کہ فرشتے کے اندر پروردگار نے برائی کی حس نہیں رکھی. یہ بہتر اس لیے ہے کہ برائی کو چھوڑ کے حضور کا غلام بنا ہے. اس کے لیے امتحان ہے، اس کے لیے آزمائش ہے. فرشتے کے لیے آزمائش نہیں ہے. وہ جس چیز کے لیے اس کو خلق کیا گیا ہے اسی چیز کے لیے وہ اپنے معمولات کے اندر چل رہا ہے. فرشتہ تو کبھی اپنے رب کی نافرمانی کر ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ نافرمانی والی شے اس کے اندر ہے ہی نہیں. انسان دونوں طرف جا سکتا ہے.
برائی کی طرف بھی جا سکتا ہے، اچھائی کی طرف بھی جا سکتا ہے، منکر بھی ہو سکتا ہے، مومن بھی ہو سکتا ہے. اور اگر انکار چھوڑ کے اپنے آپ کو سرنڈر کرے میرے محبوب کے سامنے، اپنے آپ کو جھکا دے، ایمان قبول کر لے، حضور کو مان لے اور حضور کے مطابق زندگی بسر کرے. عامل الصالحات یہ پوری زندگی ہے. عامل الصالحات کا یہی مطلب نہیں ہے صرف آپ منہ سے کہہ دیں کہ جی ٹھیک ہے آمنا. بڑا فائنل فیصلہ ہے قرآن مجید کے اندر کہ ایمان لانے کے بعد آزمائش ضروری ہے اور ہم لیں گے. ایسا نہیں ہوگا کہ تم ایمان والا ہونے کا دعوے دار بن جاؤ اور ہم تمہاری آزمائش نہ کریں. نہیں، آزمائش تمہاری کریں گے. سورۃ العنکبوت کی ابتدائی آیتیں پڑھیں. الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا. لوگوں نے یہ خیال کر لیا ہے کہ صرف آمنا کہنے سے جان چھوٹ جائے گی. وہم لا یفتنون، اور ان کی آزمائش نہیں ہوگی. وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. یہ تو ہم نے پہلوں کے ساتھ بھی معاملہ رکھا، ہم ایمان کے بعد آزماتے اس لیے ہیں فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، تاکہ ہم دنیا والوں کو دکھا دیں کہ ایمان میں سچا کون ہے، ایمان میں جھوٹا کون ہے. آزمائشیں ضرور ہیں. مومن کے لیے چھان پھٹک کے زندگی بسر کرنا ضروری ہوتا ہے. مومن جب حضور کا غلام ہوتا ہے تو آزاد نہیں ہوتا، یعنی اس طرح کا آزاد نہیں ہوتا کہ جو مرضی کر لے اور اس سے پوچھا نہیں جائے گا. فرمایا نہیں. باقی ٹائٹل بھی بہت بڑا ہے، کہاں فرشتے بھی، جنات بھی، کل مخلوقات، جتنی بھی مخلوقات ہیں ان سب مخلوقات سے ممتاز کر کے پروردگار نے فرمایا میرے محبوب کے غلام بن گئے تو پھر تم جیسا ہے ہی کوئی نہیں. تم جیسا، خیر البریہ کا یہی مطلب ہے کہ بہترین خلائق، تم سے بہتر کوئی نہیں ہے. پھر اس میں بھی درجے ہیں، بہترین خلائق لوگوں میں بھی درجے ہیں. جنہوں نے جاگتی آنکھوں سے حضور کا دیدار کیا ان کا درجہ اور ہے. جب حضور علیہ السلام اس دنیا سے پردہ فرما گئے، بعد میں بن دیکھے جنہوں نے جانیں قربان کر دی ان کا درجہ اور ہے. بن دیکھے عاشق زار بن گئے ان کا مرتبہ اور ہے. صدیقین کا درجہ اور ہے، شہداء کا درجہ اور ہے، صالحین کا درجہ اور ہے، صابرین کا درجہ اور ہے، خاشعین کا درجہ اور ہے، صائمین کا درجہ اور ہے، ذاکرین کا درجہ اور ہے. جس جس صفت میں، صفتیں ساری تو حضور کی ہیں، جس جس صفت میں اس نے زندگی بسر کر دی پروردگار نے اسی صفت کے اندر اس کو کمال عطا کر دیا. سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ستودہ صفات کا کمال یہ ہے کہ آپ کی ایک صفت پر جس بندے نے زندگی بسر کر دی پروردگار اس کو ولی بنا دیتا ہے. ساری صفات تو کسی کے بس میں ہی نہیں، یہ تو نبیوں کے بس میں بھی نہیں، یہ تو رسولوں کے بس میں بھی نہیں کہ حضور جیسا بنے. ٹھیک ہے نا جی؟ یہ تو نبیوں رسولوں کے بس میں بھی نہیں کہ حضور جیسے بنے. لیکن آپ نے جو سنتیں اپنی امت کے اندر رواج دیں، جس نے ایک سنت کو اختیار کیا اور اس پر پوری زندگی پیرا دیا، اس ایک سنت پر پیرا دینے کی وجہ سے پروردگار نے اس کو ولی بنا دیا ہے. کوئی 2 صفات کا ولی ہے، کوئی 5 صفتوں کا ولی ہے، کوئی 10 صفتوں کا ولی ہے.
کوئی 40 صفتوں کا ولی ہے، کوئی 50 صفتوں کا ولی ہے، کوئی 70 صفتوں کا ولی ہے۔ حضور نے ایمان کے 72 درجے بیان فرمائے، کوئی 72 صفتوں کا ولی بھی ہے۔ جس کا ذکر حضور سیدی غوث العظم نے فرمایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جس طرح 14ویں کا چاند کامل ہوتا ہے، پورا بدر الکمال، میں اس طرح حضور علیہ السلام کے نقش قدم پر چلا ہوں۔ اسی لیے ان کو اولیاء کا سردار بنایا ہے۔ یہ شان، رتبہ اور مرتبہ حضور علیہ السلام کی غلامی، اطاعت، اتباع میں ہے۔ باتیں کرنی بڑی آسان ہے، لیکن اگر ماں کہہ دے کہ بیٹا جھوٹ نہیں بولنا، تو ارد گرد ڈاکوؤں کا گھیرا ہو اور وہ پکڑ بھی لیں تو پوچھیں، تو پھر ماں کی اطاعت کرتے ہوئے کہا کہ ہاں میرے پاس دینار درہم ہے۔ انہوں نے کہا کہ تمہیں ڈر نہیں لگا ہم سے، ہم ڈاکو ہیں؟ انہوں نے کہا ڈر تو ضرور لگا ہے، لیکن میری ماں کا حکم ہے جھوٹ نہیں بولنا۔ وہ سارے کے سارے اسی وجہ سے توبہ کر گئے، جو اپنی ماں کا حکم نہیں موڑ رہا، یہ اپنے رب کا کتنا فرما بردار ہوگا، اور ہم اس کے کتنے نافرمان ہیں۔ توبہ کر گئے۔ ابھی تو علم آپ نے جا کے بغداد میں پڑھنا ہے، سمجھ آ رہی نا؟ بھائی علم تو ابھی بعد میں جا کے شروع ہونا ہے، لیکن حضور علیہ السلام کی جو صفت صدق ہے، سچ کی صفت، اس پر کھڑے ہو کے آپ نے ثابت کر دیا کہ میں اللہ کا ولی ہوں۔ اس لیے حضور علیہ السلام کی صفتوں پر بندہ ولی بنتا ہے، یہ حضور کا کمال ہے۔ ولایت کسی کا اپنا حصہ نہیں ہے، یہ اپنا حصہ نہیں، یہ عطا بھی حضور کی ہے، جس کو وہ جتنا عطا کریں۔ یہی تو فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اس پر کھڑے ہیں یہ لوگ، جتنے بھی صوفیاء ہیں، جتنے بھی فقراء ہیں، درویش ہیں۔ یہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جہاں اولیاء اللہ کا فرمایا وہاں بھی یہی بات کی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ الذین آمنوا کے تو یہی لفظ ہیں، وکانوا یتقون کا مطلب عامل الصالحات ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، یہ پوری کائنات کی مخلوقات میں سے بہترین لوگ ہیں۔ پروردگار حضور کے غلاموں کو خیر البریہ کہہ رہا ہے۔ کیا کہہ رہا ہے؟ خیر البریہ۔ اور اس کو بہت پتا ہے کہ مخلوقات کی کتنی قسمیں ہیں، چونکہ پیدا کرنے والا وہ خود ہے۔ اور اگر حضور کے منکر ہو گئے تو خنزیروں سے بھی برے، خنزیروں سے بھی برے، شر البریہ۔ اس کی وجہ بھی علماء نے لکھی ہے کہ یہ بہت بڑا فتویٰ ہے۔ بھئی حضور کا انکار کیا تو کل مخلوق سے برے ہو گئے، بہت بڑا فتویٰ ہے۔ خنزیروں سے بھی برے، کتوں سے بھی برے ہیں جی، جتنی بھی مخلوقات ہیں، البریہ جو کہا، بہت بڑا فتویٰ ہے۔ تو وجہ کیا ہے؟ وجہ انہوں نے یہ بیان فرمائی، ہر مخلوق انسان کے علاوہ، اور حضور نے فرمایا بھی ہے، ہر مخلوق انسان کے علاوہ جو ہے وہ پہچانتی ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ حضور نے فرمایا
تمام مخلوقات پہچانتی ہیں کہ انی رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں۔ ہوا واقعہ یہ اس وقت آپ نے فرمایا مولا علی کے ساتھ آپ جا رہے ہیں تو پہاڑی کے ایک پتھر سے آواز آئی، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ تو مولا علی عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پتھر میں سے آپ کو آواز آ رہی ہے کہ آپ کو یہ پتھر سلام کر رہا ہے۔ اس وقت فرمایا آپ نے، یا علی، اے علی جان لو کائنات کی ہر مخلوق جانتی ہے میں اللہ کا رسول ہوں سوائے انسان کے، سوائے انسانوں میں سے کچھ نے پہچانا اور کچھ نے نہیں پہچانا۔ قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، ان میں سے بہت سارے لوگ ہیں محبوب جو تجھے دیکھتے ہیں پر نہیں دیکھتے۔ یہ قرآن پاک ہے، وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ، دیکھتے ہیں تیری طرف، وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، دیکھتے نہیں ہیں، یہ انہیں نہیں پتا تو کون ہے، ان کو کچھ خبر نہیں ہے۔ تو شر البریہ اور خیر البریہ، اس کے لیے حد فاصل حضور ٹھہرے۔ پچھلوں کا تو معاملہ وہیں صاف کر دیا کہ فی جہنم، فی نار جہنم خالدین فیہا، اتنی بات کر دی۔ یہ جو خیر البریہ ہیں ان کا ذکر پھر آگے طویل کیا، فرمایا جزاؤہم عند ربہم جنات عدن، ان کی جزا ان کے رب کے پاس، ان کی جزا ان کے رب کے پاس، جزاؤہم حضور کے غلاموں کی جزا جنہوں نے البینہ کو مانا، ان کی جزا عند ربہم، ان کے رب کے ہاں، جنات عدن، وہ عدن کے جنات ہیں۔ عدن رہنے کی جگہ کو کہتے ہیں، ہمیشہ رہنے کی جگہ، جس جگہ کو انسان بدلنا نہ چاہے، وہ اتنی اچھی ہو، رہنے کا ساز و سامان اس میں اتنا وافر مقدار میں ہو کہ انسان کبھی اس جگہ کو بدلنا نہ چاہے۔ بھئی انسان اپنی جگہ کو کیوں بدلتا ہے؟ وہ کہتا ہے اس سے فلاں جگہ اچھی ہے، وہاں چلے جائیں، یہاں کی فلاں چیز ٹھیک نہیں، وہاں یہ بہتر ہے، یہاں کا ماحول ٹھیک نہیں، وہاں کا ماحول بہتر ہے، یہاں کے لوگ ٹھیک نہیں، وہاں کے لوگ بہتر ہیں، یہاں اس چیز کی کمی ہے، وہاں کمی نہیں ہے۔ یہ جو آپ عام آبادیوں سے اٹھ کے ٹاؤنوں میں جاتے ہیں، ٹاؤنوں سے اٹھ کے پھر دیگر جو اچھے طریقے سے مینج کی ہوئی جگہیں ہیں وہاں جاتے ہیں جہاں کوئی اصول و ضوابط انہوں نے بنا رکھے ہیں، آپ کہتے ہیں یار شہین آباد میں گند بڑا ہے، یہاں سے اٹھو فلاں ٹاؤن میں چلتے ہیں، وہاں چلتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس سے بھی بہتر ایک اگلا ٹاؤن ہے، وہاں چلتے ہیں، اور پھر وہ کیا کہتے ہیں کہ اس کا تو آخر ہی کوئی نہیں، ایک سے ایک بہتر، ایک سے ایک بہتر چلتا ہے۔ تو یہاں پر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، تمہارے لیے تمہارے رب کے ہاں جو جزا ہے، وہ جو رہنے کے لیے جگہ ہے، وہ ایسی ہوگی کہ تم اس جگہ کو بدلنا نہیں چاہو گے۔ یہ بات بھی میں نے اپنے پاس سے نہیں کی، سورۃ الکہف میں اللہ فرماتا ہے کہ لہم جنات الفردوس نزلا، تمہیں جنت الفردوس میں مہمان بنا کے رکھا جائے گا، خالدین فیہا، ہمیشہ رہو گے، لا یبغون عنہا حولا، یہ لوگ جہاں ہم رکھیں گے وہاں سے جگہ بدلنی نہیں چاہیں گے۔ اتنی خوبصورت ہوگی۔ اچھا، جنات یہ جنت ان کی جمع ہے۔ جن کو جن کیوں کہتے ہیں؟ وہ نظر نہیں آتا، چھپی ہوئی چیز کو جن کہتے ہیں۔ یہ جو جنات ہیں ان کو جن اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ کو نظر نہیں آتا۔ یہ جنات ایسے ہوں گے کہ اتنے گھنے درخت اور پھل وہاں وافر مقدار میں ہوں گے
کہ وہ زمین کو جو نیچے ہوگی سب کو ڈھانپ لیں گے, نیچے کوئی شے نظر نہیں آئے گی, اتنے سرسبز و شاداب ہوں گے, ہر طرف گرینری ہی گرینری نظر آئے گی. اور پھر ایسا ہی نہیں, منظر دیکھیں آپ, فرمایا یہ حضور کے غلاموں کے لیے ہے, آمنو عامل الصالحات کے لیے, جنات عدن ہمیشہ رہنے کے باغات, تجری من تحتها الانہار, ان باغات کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہوں گی. آیا خیال شریف میں؟ بے سمجھ آئی نا؟ آپ یہ اس کا تصور آپ یہاں دنیا میں نہیں کر سکتے. جہاں بھی کہیں کوئی باغات ہیں اس کے ساتھ اس طرح کا کوئی منظر نہیں ہو سکتا, چونکہ نہروں کا ذکر کرنے کے بعد پھر 4 نہروں کا ذکر کیا ہے قرآن مجید نے. انہار من ماء غیر آسن وانہار من عسل مصفی انہار من لبن لم یتغیر طعمہ انہار من خمر لذت للشاربین. ایسا پانی جو اتنا مصفہ ہو کہ اس کا ایک ذرہ بھی گندا نہ ہو, اس طرح کی نہر. ماء غیر آسن, جس کے اندر کسی قسم کی بدبو نہیں آ رہی ہوگی. ایک نہر اتنے شفاف پانی کی. ایک انہار من عسل مصفی, چھتے والا نہیں, چھتے سے نکال کر اور چھتے کا کوئی ذرہ اس میں نہ ہو, صاف کیا ہوا شہد, اس کی ایک نہر ہوگی. عسل مصفی. انہار من لبن لم یتغیر طعمہ, اور ایک نہر لبن دودھ کی ہوگی. لم یتغیر طعمہ, جس کا ذائقہ کبھی تبدیل نہیں ہوگا, خراب نہیں ہوگا کہ جی پڑا رہے تو دودھ خراب ہو گیا. انہار من خمر لذت للشاربین, اور ایک خمر کی نہر ہوگی. خمر آپ کے اس دنیا کے اندر اس کو شراب کہا جاتا ہے, ٹھیک ہے, انہار من خمر لذت للشاربین, لیکن ساتھ ہی اس کا ذکر دوسرے مقام پر فرمایا لا یصدعون عنہا ولا ینزفون. اس خمر سے نہ سر درد کرے گا نہ آپ پاگل ہوں گے. نہ سر درد کرے گا نہ پاگل ہوں. تجری من تحتها الانہار, یہ جتنی باتیں یہ سب قرآن میں ہیں, اس سے باہر کوئی نہیں ہے. بہ رہی ہوں گی اس کے نیچے انہار, انہار, اور خالدین فیہا ابدا, وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے. اس سے بھی بڑھ کر پھر اگلی بات یہ تو ہے, باغات بھی ہیں, نہریں بہ رہی ہیں, ان جگہوں کو انسان تبدیل بھی نہیں کرنا چاہ رہا. ارشاد فرمایا ایک بڑی چیز بھی ہم تمہارے ساتھ وہ معاملہ کریں گے. وہ کیا؟ اس کو دو رویا بیان کیا, جانبین سے اس کا ذکر کیا. توجہ ہے آپ کی؟ جی, وہ ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. یہ جتنے میرے محبوب کے غلام یہاں آ گئے, اللہ ان سے راضی, یہ اللہ سے راضی. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے, حضرت ابو سعید خدری اس کے راوی ہیں, کہ اہل جنت سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا جو تمہیں عطا چکا راضی ہو, جو تمہیں عطا کر چکا ہوں راضی ہو. وہ کہیں گے نحن راضن نحن راضن نحن راضن, پروردگار ہم راضی ہیں, ہم اس پر راضی ہیں, تیری عطا ہمارے عمل سے بہت بڑی ہے. یہ باقاعدہ ذکر ہے, جو تو نے عطا کیا ہمارے عمل اتنے نہ تھے. جے ویکھاں میں عملاں والے,
تے کچھ نہیں میرے تے جے دیکھاں تیری رحمت والے تے بلے بلے بلے. بلے بلے بلے. یعنی وہ کہیں گے، حدیث شریف میں آتا ہے، وہ کہیں گے پروردگار تیری عطا ہمارے عمل سے بڑھ کر ہے. ہم نہیں وہ کر سکے جو کرنا چاہیے تھا، لیکن تیری عطا کمال ہے. یہ ذکر کریں گے. فرمایا اس سے بڑھ کر میں تمہیں ایک چیز نہ عطا کروں. کیسی باتیں ہو رہی ہیں. وہ میرے محبوب کے غلاموں، اس سے بڑھ کر تمہیں ایک چیز نہ عطا کروں. عرض کریں گے اس سے بھی بڑھ کر کچھ ہے. پروردگار ارشاد فرمائے گا ہاں ہے. وہ یہ کہ اب میں تمہیں کہہ رہا ہوں، اب میں تمہیں کہہ رہا ہوں، میرا قول ہے تمہارے ساتھ کہ آج کے بعد میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا. آج کے بعد تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گے. دنیا میں تم ڈرتے رہتے تھے نا، اس چیز سے ناراض نہ ہو جائے، اس چیز سے ناراض نہ ہو جائے، اس چیز سے ناراض. اس ڈر کی وجہ سے تم نے زندگی بسر کر دی. ڈرتے ڈرتے یہاں تک آ گئے. بھائی ڈرتا بھی وہی ہے جو حضور کا غلام ہے. دوسرے نے کیا ڈرنا ہے؟ کیوں جی؟ مرکزی مضمون البینہ ہی ہے. یہ جو جن پر اللہ راضی ہو گیا اس کی وجہ بھی البینہ ہے. یہ جو اللہ پر راضی ہو گئے، اللہ کس نے دیکھا؟ جس رب کا پتہ البینہ نے بتایا، یہ اس پر راضی ہوئے. مرکزی مضمون نیوکلس البینہ ہی ہے. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. فرمایا اب اس کے بعد میں تم سے ناراض کبھی نہیں ہوں گا. اس بات کی لذت وہ بندہ محسوس کر سکتا ہے جس نے ڈر ڈر کے زندگی بسر کی ہو. ڈرنے والے دو ہوتے ہیں. ایک ہوتے ہیں جو خوف سے ڈرتے ہیں کہ بہت زیادہ مطلب ڈر اتنا پڑ جاتا ہے، اس کی وجہ سے ڈرتے ہیں. آگے ارشاد فرما دیا پروردگار نے جہاں اس صورت کو ختم کر دیا. یہ جو میں راضی ہو گیا اور اب کبھی ناراض نہیں ہوں گا، یہ کن کے لیے؟ ذالک لمن خشی ربہ. یہ اس حضور کے غلام کے لیے ہے جو زندگی میں مجھ سے ڈرتا رہا ہے. جو زندگی میں مجھ سے لمن خشی ربہ. اور خشیت کس طرح، کس خوف کو کہتے ہیں؟ محبت کے خوف کو. آپ نے میری بات کو پایا نہیں میں کیا کہہ گیا ہوں. محبت کا خوف بڑا ظالم ہوتا ہے. اس کا تجربہ آپ گھر میں کر سکتے ہیں اپنے بچوں میں. بعض بچے آپ سے خوف زدہ ہوتے ہیں آپ کے جلال سے. بعض بچے اتنے نرم ہوتے ہیں، ان کو اپنے والدین کی کوئی ناراضگی برداشت نہیں ہوتی. چھوٹی سی بات بھی ہو جائے وہ کہتے ہیں ابو جی معاف کر دیں، امی جی معاف کر دیں. ہاں جی، فوری طور پر. وہ ڈر کے نہیں، لیکن ان کو برداشت ہی نہیں ہے. ان کو برداشت ہی نہیں. جن کو یہ صفت حاصل ہے، مسجد میں ہوں تب، گھر میں ہوں تب، دکان پر ہوں تب، دفتر میں ہوں تب، جہاں مرضی ہو، پروردگار تیرا کرم تو نے البینہ ہماری طرف بھیجی، ہم نے اس کو مان لیا، ہم حضور کے غلام بن گئے. انہوں نے بتایا ہے، حضور نے بتایا ہے کہ تو کون ہے. سمجھے؟ میں اس البینہ کو چھوڑ نہیں رہا. جس نے چھوڑا ہے، بڑے سارے واعظ آپ کو نیٹ پہ سورۃ البینہ کے ملیں گے، لیکن مجھے افسوس ہے ان لوگوں پر کہ پروردگار اس سورت کا نام ہی البینہ رکھا ہے، لیکن انہوں نے بیان کرتے ہوئے البینہ کا ذکر ہی نہیں کیا کہ وہ کون ہے. وہ حضور ہیں.
کہ حضور کو مان کے راضی ہو گیا اپنے رب پر. بھائی جو اس دنیا کے اندر راضی ہونا دو طرف سے ہوتا ہے, میں تو اس سے راضی, تو مجھ سے راضی. ایک وقت تو نے راضی رہنا ہے, پھر میں راضی رہوں گا. وہ ایک وقت ہے تجھے دنیا میں دیا ہوا, میں دیکھوں گا کہ تو کس پر راضی ہو کر زندگی بسر کرتا ہے. تیرا میرے محبوب کی اطاعت اور اتباع میں چلنا یہ مجھ پر راضی ہونے والی بات ہے. اور ڈر بندہ مومن کی اعلیٰ صفت ہے. جو ڈرتا نہیں اس کو ایمان کی سمجھ نہیں. اس کو ایمان, بابا فرید الدین گنج شکر کا وہ جملہ ہے نا, وہ کہتے ہیں اٹھ فریدہ ستیا چاڑو دے مسیت. کہتے ہیں نا اٹھ فریدہ ستیا تے چاڑو دے اے والی مسیت. نہیں, اٹھ فریدہ ستیا تے چاڑو دے مسیت. تو ستا رب جاگدا تیری ڈاڈے نال پریت. یہ خوف ہے. یہ کیا ہے؟ خوف. یہ خوف ہے. عدل کریں تے تھر تھر کمبن اچھیاں شاناں والے, فضل کریں تے بخشے جاون میں ورگے منہ کالے. یہ خوف ہے. عدل سے, عدل پر کون پورا اترے گا؟ او بھائی اگر چلیں آپ میں سے تو بڑے بڑے نیک لوگ موجود ہیں, مجھے یہ سمجھ ہے کہ اگر نمازوں کا حساب شروع ہو گیا نا تو معاملہ بڑا خطرناک ہے, بہت خطرناک ہے. اعمال جو نیک ہم کر رہے ہیں, نیک اعمال کر رہے ہیں, اگر حساب کتاب والا معاملہ شروع ہو گیا تو پھر بہت. اسی لیے خواجہ عبداللہ انصاری حروی کا وہ دعائیہ کلمات مناجات میں وہ کہتے ہیں اللہم خلقتنی مجانن ورزقتنی مجانن فاغفر لی مجانن انت مالک ولا تاجر. پروردگار مفت میں ہی تو نے پیدا کیا, مفت میں ہی تو نے رزق دیا, مفت میں ہی تو نے پیدا کیا. خلقتنی مجانن, مفت میں ہی تو نے پالا ہے. فاغفر لی مجانن, معاف بھی مفت میں ہی کر دے. انت مالک ولا تاجر, تو مالک ہے کوئی تاجر تو ہے نہیں. ہاں جی, معاف بھی مفت میں ہی کر دے. کون سی نمازوں کی گٹھڑی تیرے آگے رکھوں؟ ہاں جی, کون سے اعمال تیرے آگے رکھوں؟ کوئی عمل تو اس طرف ہے ہی نہیں. حضور سیدی غوث العظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ حضور کے غلام کی ایک شان ہے. سنو یہ بات, حضور سیدی غوث العظم فرماتے ہیں کہ حضور کے غلام کی ایک شان ہے کہ کچھ بھی کر لے. کیا بولو؟ کچھ بھی کر لے, یعنی کتنا بڑے سے بڑا عمل کر لے, کچھ بھی کر لے, کر کے پھر ڈرے, کر کے پھر. یہ حضور کے غلام کی شان ہے. یہ حضور سیدی غوث العظم نے فرمایا کچھ بھی کر لے, جتنا مرضی بڑا عمل کر لے, سخاوت کر لے, عبادت کر لے, ہاں جی, صاف مال سے حج کر لے, ریاکاری سے پاک نمازیں پڑھ لے, کچھ بھی کر لے, راتیں جاگ لے, اور اس کے بعد کہے کہ نہیں پروردگار میں ایک عاجز مسکین بندہ ہوں, میں نہیں کر سکا جو تیرے لائق تھا, تیری ذات بہت بڑی ہے. یہ ہے ذالک لمن خشی رب, یہ مقام کہ جن سے میں کہتا ہوں کہ اب میں تو اس سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا, یہ اس کے لیے ہے جو اپنے رب سے ڈرتا رہا ہے. اور اس کی وجہ حضور ہیں البینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وما علیہ الا